معزز ناظرین السلام علیکم۔ ای آواز ٹیلی ویژن ٹورنٹو میں محرم کی خصوصی پیشکش گلدستہ عقیدت کو پیش کرنے کے لیے تقی عابدی حاضر ہے۔ ہم یہ بتا رہے تھے کہ بر صغیر کا جو مجالس اور عزاداری کا بلا تفریق مذہب و ملت رواج ہے اور جس کی مقبولیت بر صغیر کے ہر خطے میں پھیلی ہوئی ہے، وہ ہماری تہذیب کے رگو پے میں رچا بسا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پوری طریقے سے ان عزا کی مجالس میں شہداء کو عقیدت کے آنسو پیش کرنے کے لیے دنوں کو مخصوص کر لیا گیا ہے، اور آج کا دن مخصوص ہے حضرت عباس ابن علی سے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ وہ غازی، وہ علمدار، وہ عباس سے باوفا، وہ حسین کا متی برادر، جس کا علم آج حسینیت کا نشان ہے۔ نجم افندی نے کہا تھا کہ عباس سے نامور کا علم لے کے جائیں گے ہم، چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ حسین کے غم کی علامت عباس جری کا علم۔ جوش نے کہا تھا، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ وہ عباس جس کے لیے امام چہرم فرماتے ہیں کہ روز عاشور میرے بابا حسین میرے چچا عباس کی پناہ میں تھے۔ وہ عباس جو حیدر کی آرزو تھی کہ کربلا کے میدان میں میری نیابت میں میرا فرزند لڑے، وہ عباس جس کی ماں ام البنین صرف یہی منتظر تھی کہ عباس آقا پر فدا ہوں،
حیدر کی آرزو و شجاعت کا نام ہے، حیدر کی آرزو و شجاعت کا نام ہے، لبریز ہو کے جو نہیں چھلکا وہ جام ہے، جس کا وجود ظاہری معصوم نہ سہی، معصوم کی پناہ کا عباس نام۔ ناظرین محترم، حضرت عباس کے علم سے ہم نے دیکھا کہ حضرت سکینہ کی مشکیزہ ایسا لگا ہوا ہے کہ قیامت تک کوئی اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ یہ شہزادی جو امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت سکینہ بنت الحسین، جس نے آخری وقت حضرت عباس کو اپنا خشک مشکیزہ دیا تھا کہ چچا ہمیں پانی لا کر دیجئے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین کی یہ چھوٹی چہیتی بیٹی سکینہ امام کے سینے پر سوتی تھی۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بر صغیر کی عزاداری میں شاعری کا بہت بڑا دخل ہے۔ حمدیہ رباعیات کے بعد مرثیہ گو شاعر نعتیہ کلام پیش کرتا ہے، پھر سلام، اور اس کے بعد مرثیہ۔ بیانیہ بھی ہوتا ہے، اور جیسا کہ جان رسکن کہتا ہے کہ جذبات کی شمولیت سے شاعری میں صداقت پیدا کی جا سکتی ہے۔ مرثیہ کیا ہے؟ کربلا کی رودات کیا ہے؟ جذبات نگاری کا مرقع ہے۔ تو آئیے میں یہاں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے آسمان مرثیہ کے آفتاب میر انیس نے اس مسئلے کو اشعار میں پیش کیا ہے، کیونکہ بیٹی باپ کے سینے پر سوتی ہے ہر رات۔ فرماتے ہیں اچھی نہیں عادت یہ نہ رویا کرو بی بی، شب عاشور بچی باپ کے سینے پر سونا چاہتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بابا کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو میر انیس نے شعر رکھا، اچھی نہیں عادت یہ نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ کیا ہوئے جو ہم گھر میں کسی شب کو نہ آئیں، مجبور ہوں ایسے کہ تمہیں چھوڑ کے جائیں، تم پاؤ نہ ہم کو نہ تمہیں ہم کہیں پائیں، بی بی کہو پھر چھاتی پہ کس طرح سلائیں۔ جب عمر تھی کم ہم بھی چھٹے تھے یوں ہی ماں سے، سوتے تھے لپٹ کر یوں ہی خاتون جنا سے۔ یہ داغو یہ اندوہ و علم سب کے لیے ہیں، ماں باپ زمانے میں صدا کس کے جیے ہیں۔ دیکھا آپ نے بچے سے جو بات ہو رہی ہے، میں یہاں پر مرثیے کے اشعار کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ
یہ بھی ایک بڑے مرثیہ نگار کا، کیونکہ مرثیہ نگار بڑھیا شاعر ہوتا ہے، کلاسک شاعری مرثیے کی۔ میر صاحب بچے سے جب بات کر رہے ہیں تو بچے کی زبان کے اشعار رکھ رہے ہیں۔ جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گھر۔ تو آپ نے دیکھا کہ میر انیس کہتے ہیں کہ سکینہ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ کل عاشور ہوگا، اور پھر اس کے بعد بیٹی باپ کو کبھی نہیں دیکھے گی۔ پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پہ حسرت سے رکھ کے سر۔ راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو کہ یتیمی کا دور ہے۔ 4 سال کی بچی لفظ یتیم پہلی بار سن رہی ہے۔ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنا کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام۔ امام جواب دیتے ہیں، بی بی نہ پوچھ کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ ہو بچہ یتیم۔ بیانیہ شاعری میں مرثیے کی پوری طریقے سے مضمون کو پیش کر رہا ہے شاعر، اور اس طرح سے روز عاشور آتا ہے۔ بچی اپنے چچا حضرت عباس سے کہتی ہے، پھکتا ہے سینہ آگ جگر کی بجھائیے، اچھے میرے چچا مجھے پانی پلائیے۔ یہ جو مشکیزہ حضرت عباس کے علم سے جڑا ہے۔ اب کیا سکینہ پیاس ہی سے مر جائے اے چچا؟ کبھی کہتی ہیں، کانٹے میری زباں کے اب آ کے دیکھیے، اور یہی تھا کہ حضرت عباس مشکیزہ لے کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عباس شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے کبھی پھر سکینہ نے پانی کا مطالبہ نہیں کیا۔ جب امام حسین میدان میں جاتے ہیں، ہم پیش کر رہے ہیں یہاں پر وہ اشعار جو جذبات نگاری کی سند ہیں، کہ بیٹی پوری طریقے سے باپ کو یاد کر رہی ہے، دیدار سے اپنے مجھے ترساتے ہیں بابا، بیٹی سے خفا ہیں جو نہیں آتے ہیں بابا۔ وجہ کیا؟ کون سی تقصیر سے منہ موڑا ہے، سیلیاں کھانے کو آدھا میں مجھے چھوڑا ہے، بچی گلا کرتی ہے۔ وہی سکینہ کا اپنے باپ اور سکینہ کا اپنے چچا سے رشتہ ہے۔ جب سکینہ بنت الحسین پورے اہل بیت کے ساتھ قید خانے میں رہتی ہیں، تو یہ بچی وہ قید خانہ جس کی کوئی چھت نہیں تھی، جس میں کوئی چراغ نہیں جلتا تھا، وہ جب دیکھتی کہ سب نیند کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں، بولا نہ جب کوئی تو ہوا غم زیادہ تر، دیوار پکڑے پکڑے گئی وہ قریب در،
पट को हिला हिला के पुकारी वो नौहागर, दरबानो जागते हो के सोते हो बेखबर, बेकस हूं तश्नलब हूं फलक की सताई हूं, कुछ तुमसे अपना हाल मैं कहने को आई। ये बेबसी थी। उसके बाद जब दरबार का वो मौका आता है कि जहां पर तमाम अहले बैत रसूल दरबार यजीद में 12 गले और बाजू बांधे हुए खड़े किए जाते हैं मखदूरात नामूस रसूल, तो ये गुलामज़ादा हजरत सकीना को अहले बैत से छुड़ाकर अपनी कनीजी में लेना चाहता है। ये वो मौका है जहां पर अनीस का कलम जज्बात निगारी का मुरक्का बन जाता है। जब वो यजीद से कहता है कि इस बच्ची को मैं कनीजी में लेना चाहता हूं, तो सकीना मुनखलिब हो जाती हैं और फौरन जज्बे खौफ के तहत फूफी से कहती हैं, बचपन पे हमारे ना तरस खाएगा कोई, क्या हमको फूफी छीन के ले जाएगा कोई, डर लगता है ले ले मुझे गोदी में फूफी जान। 4 साल की बच्ची, इधर नन्हा सा दिल धड़कने लगता है, उधर अली की बेटी को जलाल आ जाता है कि अहले बैत रसूल किसी की कनीजी में नहीं जिए जा सकते, और अली की बेटी को तो जलाल आता है। तो ये गुस्ताखाना रवैया देखकर कहती है, ज़ैनब ने कहा तुम ना डरो तुम पे मैं वारी, ज़ैनब ने कहा तुम ना डरो तुम पे मैं वारी, वो कौन है जो छीने गा बच्ची को हमारी, बिगड़ूं तो अभी खाक में आदा को मिला दूं, मैं चाहूं अगर अर्श हिलाई को, मैं चाहूं अगर अर्श इलाही को हिला दूं। तो आपने देखा वही हजरत अब्बास शहीद हुए, अपनी इस चहती भतीजी को अच्छा हुआ बकौल शायर के रुखसार सकीना पे तमाचों के नशा थे, अच्छा हुआ अब्बास ने चेहरा नहीं देखा। वो अब्बास जिनके लिए बहुत से शायरों ने हजरत अब्बास को बहुत ही उम्दा तरीक़े से शायरी में पेश किया है। शमीम अमरोही ने अब्बास के नाम से फ़ायदा उठाया है। शेर सुनिए, ऐसा तो ज़बरदस्त कोई शेर नहीं है, ऐसा तो ज़बरदस्त कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है, अब्बास के हर हर्फ पर ज़बर है, ऐसा तो ज़बरदस्त कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। और वो अब्बास जिसके लिए दबीर ने ऐन बे अलिफ सीन के लिए कहा कि है ऐन सरे इस्म के कि होंगे ये अलमदार, है ऐन सरे इस्म के होंगे ये अलमदार, बेसे है बशारत के ये हैं बाजुए सालार, ईमान का आगाज अलफ से है नमूदार, है सीन से सक्काए सकीना ये खुशतवार। ये अब्बास जो सक्काए सकीना है, और मीर अनीस ने भी इन्हीं लफ्ज़ों से इस्तिफ़ादा किया है। वो सकीना उम्मीद फाजली ने अब्बास बावफा पर एक खूबसूरत शेर कहा है, तारीख जिसका ला न सकी आज तक जवाब, तारीख जिसका ला न सकी आज तक जवाब,
अब्बास ऐसा लफ्ज किताब वफा में, अब्बास ऐसा लफ्ज किताब वफा में है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आले रजा कहते हैं, चढ़ा था रंग जो पानी पे सब उतार दिया। मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूं, ये वो शेर हैं जो शाहकार शेर हैं, एक नमूने चंद शेर सिर्फ, वरना दफ्तर भरे पड़े हैं। चढ़ा था रंग जो पानी पे सब उतार दिया, कि लेके चुल्लू में दरिया के मुंह पे मार दिया। वो अब्बास, किसी में दम हो तो टोके दिलेर आता है, तराई वालों समझ जाओ शेर आता है। औज दबीर के बेटे औज कहते हैं, इस शान से शहीद कोई और कम गिरा, इस शान से शहीद कोई और कम गिरा, पहले जमी पे आप गिरे फिर अलम गिरा। जब दरिया से खैमे हटाए जाते हैं तो हजरत अब्बास आते हैं इमाम की खिदमत में, गुस्से से चेहरा हैदर के लाल का लाल है, लेकिन मुतिया इमाम है, कुछ कह नहीं सकते, बस। और कहते हैं, पहले मिसरे में मीर अनीस ने कमाल रख दिया कि मैं हूं गुलाम आपके अदना गुलाम का। इस मिसरे में बताया कि मैं मुती हूं, मैं आपके गुलामों का गुलाम हूं, लेकिन दूसरे मिसरे को आसमान बोस कर दिया कि आका मुझे ख्याल था बाबा के नाम का। यानी ये बताया कि अब्बास भी हैदर का खून है, अब्बास की रगों में भी। तो ये जो मैं शिम्र को इजाजत नहीं दे रहा था, उसकी वजह यह थी कि अगरचे के मैं हूं गुलाम आपके अदना गुलाम का, आका मुझे ख्याल था बाबा के नाम का। सही शहीदी कहते हैं ज़ैनब, हजरत ज़ैनब ये कहती हैं कि जब मुझे मेरे नाना और मेरे दादा, नाना और मेरे बाबा ये कहते थे कि करबला में बाद क़त्ल हुसैन तुम्हारे बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी, तो ज़ैनब जानती थी यह हक़ है, लेकिन ताज्जुब करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी मजाल है कि उसको इस तरह से असीर कर कर उसको उसके बाजुओं में रस्सन बांधी जाए। सईद शहदी ने इसको एक शेर में यूं पेश किया, अब्बास लेने आए जो मैदान की रज़ा, अब्बास लेने आए जो मैदान की रज़ा, ज़ैनब बस अपने बाजुओं को देखती रही। यानी हज़रत ज़ैनब अपने बाजुओं को तकती रहीं कि ये वक्त आ गया है कि इमाम हुसैन के बाद हम पर हमारी चादरें छीनी जाएंगी और अब्बास भी नहीं रहे, हमारे बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी। मजालिस में जो सोच पेश किए जाते हैं, यानी शायरी के वो मिसरे जिसको खास रागों में पेश किया जाता है। मैं आपको राग बहरवी में 6 मिसरे जो हैं सुनाता हूं कि निकले खैमे से जो हथियार लगाए अब्बास, ये 6 मिसरे राग बहरवी में मजालिस में पढ़े जाते हैं 150-200 साल से। निकले खैमे से जो हथियार लगाए अब्बास,
چڑھ کے رہوار پہ میدان میں آئے عباس، غل ہوا فوج میں لو مشق بھی لائے عباس، دیکھنا پانی کی ایک بوند نہ پائے عباس، غم ہے پیاسوں کا سجے جنگ کے ہتھیار بھی ہیں، لڑنے بھی آئے ہیں پانی کے طلبگار بھی۔ آپ نے دیکھا یہ حضرت عباس، مولا عباس باب المراد ہیں، باب الحوائج ہیں، اور کئی عمدہ مرثیے ہمارے درمیان موجود ہیں جو حضرت عباس سے منسوب ہیں۔ ہر سال 8 محرم کو حضرت عباس کے مرثیے کی بات چیت ہوتی ہے اور وہ مرثیے سنائے جاتے ہیں۔ حسین اور عباس کا ربط یہی ہے۔ جوش نے جہاں پر حضرت عباس کا ذکر کیا ہے وہیں پر کہتے ہیں امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین، وہ کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ ہے رسالت کی سپر جس کی امامت وہ حسین، جس نے رکھ لی نوع انسانی کی عزت وہ حسین، مرثیہ اسلام کا مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا وہ حسین۔ اور اسی سے منسوب وہ مجالس جس کی گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ مجالس حسین، یہ عزاداری نجم افندی کہتے ہیں یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے ہے، دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، محدود نہیں سارے زمانے کے لیے ہے، محدود نہیں سارے زمانے کے لیے ہے۔ تو یہ مجلس جس کے بارے میں اور یہ جذبہ جو جوش کہتے ہیں کہ آج کے روز کا المیہ ہے، یہی تو امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی تاثیر ہے، مجروح پیر ہے، عدل و مساوات کا شعار اس 20ویں صدی میں ہے، پھر طرف انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوع بشر دوچار، اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے، اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاتھ تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو، تم حیدری ہو سینہ اجدر کو پھاڑ دو، اس خیبر جدید کا در بھی اکھاڑ دو، تلوار شمر عصر کے سینے میں بھونک دو، ہاں جھونک دو یزید کو، ہاں جھونک دو یزید کو، دوزخ میں جھونک دو، الٹے رہو کچھ اور یوں ہی آستین کو، الٹی ہے آستی تو پلٹ دو زمین کو، تلوار شمر عصر کے سینے میں بھونک دو، ہاں جھونک دو یزید کو، دوزخ میں جھونک دو،
یہی پیغام حسینی ہے، یہی آج کا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ آج ہمارے پاس جو عصر جدید میں جو یزید ہیں ان سے باطل سے لڑنا اور حق کی طرف رہنا، یہی تو پیغام حسین ہے، اسی سے تو حسینیت ہے، اسی کا نام عزاداری کا پیغام ہے، یہی فلسفہ شہادت امام مظلوم ہے۔